جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، انسان کا خواب کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ خواب دیکھنا یہ ایک انسانی تخلیق ہے، انسانی فطرت ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس وصف کو، اس صفت کو انسان میں حلول کر دیا گیا ہے، اور خواب کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ انسان جب خواب دیکھتا ہے اس میں انسان خوشیاں بھی دیکھتا ہے، اس میں انسان غمیاں بھی دیکھتا ہے۔ خوشیاں دیکھ کے انسان کا خون بڑھتا ہے، غمیاں دیکھ کے انسان پریشان ہوتا ہے، اپنے اعمال کو سدھارنے کی، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو گویا خواب کا آنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور جو خواب انسان کو آتا ہے یہ تین قسم کا ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الرؤیا ثلاث، خواب جو ہے وہ تین قسم کے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ انسان کے جذبات، انسان کے احساسات کا انعکاس ہوتے ہیں۔ جو انسان سوچتا ہے، جو انسان غور و فکر کرتا ہے، وہ خواب کی صورت میں انسان کو دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ تخویف من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ڈراوا بھی ہوتا ہے، برے خواب، گندے خواب۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو خواب ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بشرا ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ انسان تین طرح سے خواب دیکھتا ہے، یا تو جو سارا دن سوچا وہ خواب میں دیکھا، یا پھر شیطان کی طرف سے اس کو ڈرایا دھمکایا گیا، یا پھر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری آئی، اللہ کی طرف سے اس کے لیے کامیابی اور کامرانی کی جو ہے وہ ندا آئی۔ اب جب انسان خواب دیکھے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں، ایسے امور ہیں جو انسان کے ذہن میں رہنے چاہیے، اور فذکر فإن ذکرۃ تنفع المؤمنین کے تحت آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیک خواب ہوتے ہیں یہ مبشرات میں سے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی، نبوت کے آثار میں سے مبشرات باقی رہ گئیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا ہے، مبشرات کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، نیک خواب، اچھا خواب، یہ بھی نبوت کے ثمرات میں سے ہے۔ بلکہ دوسری حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا جو خواب ہوتا ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور سچا خواب اسی انسان کو آتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، جو آدمی عادل ہوتا ہے، جو آدمی جو ہے متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب خواب آئے تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا خواب آئے تو اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، شکرانے کے نفل اور شکرانے کے طور پہ صدقہ کرنا چاہیے۔ برا خواب آئے اسی وقت آنکھ کھل جائے تو شیطان کی پناہ مانگنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور اپنی بائیں طرف جو ہے وہ 3 مرتبہ پھونکنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر خواب اچھا ہے بیان کرنے میں حرج نہیں، برا خواب آئے تو کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال اس سے منع فرمایا ہے۔ احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ برا خواب نہیں بتانا چاہیے، لیکن اگر آپ اس کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بہت سارے ایسے خوابوں کو جن کے اندر خوشخبریاں نہیں تھیں، جن کے اندر دھمکیاں تھیں، ڈراؤنے معاملات تھے، جن کے اندر پریشان کن جو ہے وہ صورتحال تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بتائی ہیں۔ تو خلاصہ اگر نکالا جائے ان احادیث کا، بچنا چاہیے، لیکن اگر کہیں پہ پوچھنے کی ضرورت پڑ جائے، بیان کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو بیان کر بھی دینی چاہیے، اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ خواب آئے تو خواب کی تعبیر ہمیشہ صالح آدمی سے، متقی آدمی سے، نمازی آدمی سے، اہل علم سے پوچھنی چاہیے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ 4 آدمیوں سے خواب کی تعبیر کبھی بھی نہیں پوچھنی چاہیے۔ سب سے پہلے بے دین آدمی سے، دوسرے نمبر پہ جاہل آدمی سے، تیسرے نمبر پہ عورت سے، اور چوتھے نمبر پہ ایسا آدمی جو آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، آپ کا دشمن ہے۔ دشمن سے بھی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی نعمت کے آ جانے پہ
شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خواب کے اندر رب کی طرف سے جو ڈراوا آئے، دھمکی آئے، یا رب کی طرف سے جو ہے وہ کسی چیز سے تنبیہ کرنے کی طرف اشارہ ہو، اللہ تعالیٰ رک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔